صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنو یہ بتلانے کے لیے کہ اس امت کا مقام اور مرتبہ دوسرے امتوں سے بڑھ کر ہے، 88 دفعہ اللہ پاک نے براہ راست اس امت سے خطاب فرمایا۔ یہ جو تمام مواقع ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور مفسرین کے نزدیک ان کی بہت خاص قسم کی اہمیت ہے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر ان میں سے تقریباً 15 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنو فرما کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حق جو اس امت کے ذمہ ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اچھا باپ اسی کو کہا جائے گا جو اپنی اولاد کا حق ادا کرے، اچھا بیٹا اسی کو کہا جائے گا جو اپنے والدین کا حق ادا کرے، اچھا استاد اسی کو سمجھا جائے گا جو شاگردوں کا حق ادا کرے، اچھے شاگرد اسی کو کہا جائے گا جو استاد کا حق ادا کرے، اچھا پڑوسی اسی کو سمجھا جائے گا جو پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کا اچھا بندہ وہی سمجھا جائے گا جو اللہ کے حق ادا کرے، اور بہترین امتی اسی کو سمجھا جائے گا جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق جو اس امت کے ہم سب کے ذمے ہیں اس میں کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آنسو بہائیں اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ 15 جگہ ایسی ہیں کہ اللہ پاک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس امت کے ذمے اس کو بیان فرماتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سن لو اس بات کو۔ سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنو فرما کر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ منافقین کی عادت تھی اور یہود بھی ان میں شریک ہو جایا کرتے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے تو یہ کہا کرتے یا رسول اللہ راعنا۔ راعنا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیے، ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی راعی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو۔ زبان سے راعی نہ کہتے، لفظ ایسا استعمال کرتے جس کے 2 معنی ہوں، ایک معنی کے اندر ادب ہے، ایک معنی کے اندر بے ادبی ہے، اور بعض دفعہ ان کی نیت بے ادبی والا معنی مراد ہوتا، لبوں کے اندر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی کہ ہم نے کتنا بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے امت کو منع فرما دیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرنا جس میں شائبہ ہو بے ادبی کا۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ شروع میں سرداران مکہ میں سے تھے، مخالفین میں سے تھے۔ حدیبیہ کے اندر جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام احرام باندھ کر 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو مکے والوں نے کہا کہ جی ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی جگہ پر قیام فرمایا۔ اب مکے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، کبھی کوئی سردار آتے ہیں، کبھی کوئی سردار آتے ہیں، کبھی کوئی آ کر بات کرتے ہیں، اور مختلف انداز سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس انداز سے بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے والوں کی طرف سے گیا، اور میں نے جا کر کہا، میری نیت یہ تھی اور یہ الفاظ تھے، میں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اتنا بڑا مجمع ساتھ لے آئے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں، بیگانے بیگانے ہی ہوتے ہیں، یہ آپ کی قوم کے بندے نہیں ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ سہولتوں کے وقت میں اور عافیت کے وقت میں تو آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ گئی سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کام اپنے ہی آیا کرتے ہیں۔ اس انداز سے بات کرنے کی نیت سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مکے والوں کا قاصد بن کر حدیبیہ میں پہنچے، اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آئے
اور آ کر جو رپورٹ پیش کی ہے مکے والوں کے جو بیٹھے ہوئے تھے پوری اسمبلی بنا کر، جا کر کہا کہ او مکہ والو، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں کیسر کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں تمہارا قاصد بن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والوں کو ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، ان کی آنکھیں اوپر کو نہیں اٹھتیں، آپ وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا زمین پر نہیں گرتا، ایک قطرہ پانی کا۔ اس پانی کے قطرے کو لینے کے لیے ایسے جانثار صحابہ ہیں کہ اس کے لیے اتنا آگے بڑھتے ہیں گویا کہ لڑائی ہو جائے گی اور یہ قطرہ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا اندازہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ بادشاہوں کا دربار نہیں تھا جو میں نے کیسر اور کسریٰ کے اندر دیکھا، یہ بڑے ادب والے لوگ ہیں اور یہ وہ بندے ہیں جو ایک اشارے پر جانیں دے دیں گے، لہٰذا تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں۔ موطا امام مالک، حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے موطا امام مالک وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے واحد امام ہیں جن کی پیدائش بھی مدینہ منورہ میں، جن کی قبر بھی مدینہ منورہ میں۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے اور حدیث پڑھاتے ہوئے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جب حدیث کا درس ختم ہوا، شاگردوں نے کہا جی آج کوئی چہرے پر بار بار رنگ بدل جاتا تھا، کوئی طبیعت کوئی ٹھیک ہے آپ؟ کہا میری کمر کیا کپڑا اٹھا کر دیکھا تو بچھو نے 17 جگہ پر ڈنک مارا، بچھو نے۔ حدیث کا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر حرکت نہیں ہونے دی، شور نہیں مچایا، حدیث کا ادب ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، یہ ادب تھا۔ اس ادب کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کا حق ہے اس امت کے ذمے کہ بے ادبی کا شائبہ بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ ہو، نہ آپ کی سنتوں کے ساتھ ہو، نہ آپ کے ارشادات کے ساتھ ہو، نہ آپ کے دین کے ساتھ ہو، پورا ادب کا معاملہ کیا جائے۔ یہ حق ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ کا۔ تو قرآن پاک کے اندر 15 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتاتے ہیں کہ تمہارے ذمے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حق۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے کسی کا ارادہ ہو علیحدگی میں رسول پاک علیہ السلام سے بات کرنے کا، یہ دربار اتنا اونچا ہے، ایسے نہیں آ سکتے، جاؤ پہلے صدقہ خیرات کرو پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کیا کرو۔ صحابہ کنگال، فقیر، کھانے کو کچھ نہیں، اور یہ تنگی کے زمانے کا وقت، ایک صحابی نے عشاء کے بعد سے فجر تک ساری رات کنویں میں سے پانی نکالا مزدوری پر، چند کھجوریں ملی ہیں، وہ کھجوریں جا کر صدقہ خیرات کی اور فجر کے بعد جا کر رسول پاک علیہ السلام سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کر کے آؤ۔ پھر اللہ پاک نے صحابہ کی تکلیف کی وجہ سے اس آیت شریفہ کے حکم کو منسوخ فرما دیا، لیکن قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، تمہارے ذمے حق ہے رسول پاک علیہ السلام کا کہ جس وقت بھی تمہیں بلائیں فوری طور پر آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، دنیا کی حیات اسی میں، دنیا کی کامیابی اسی میں، آخرت کی زندگی بھی اسی میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھا کرتے تھے۔ قرآن کے جو سب سے پہلے چند صحابہ حافظ تھے ان میں سے حضرت ابی بن کعب بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ فرمایا کہ سارا قرآن جو مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے اس کو اکٹھا کیا جائے،
ایک جماعت مقرر کی، اس میں سے ایک بندہ حضرت ابی بن کعب بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر ہر صحابی جو اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھا کرتے تھے، سب کو ایک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کا جو امام بنایا وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ سب سے پہلے جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہوئی ہے تو اس کے امام ابی بن کعب ہیں۔ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جابیہ ایک جگہ ہے، وہاں جو آپ نے خطبہ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج کے بعد اگر کسی نے وراثت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو زید بن ثابت سے پوچھا کرے، اور اگر فتویٰ پوچھنا ہو تو معاذ بن جبل سے فتویٰ پوچھا کرے، اور اگر قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو ابی بن کعب سے پوچھا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر قرآن پاک کو کہ کئی نسخے لکھوائے، اس کی جو جماعت کا امیر بنایا وہ ابی بن کعب کو بنایا۔ بہت اونچا مقام ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اے ابی، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا۔ فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ کہا جی میرا نام لے کر؟ کہا آپ کا نام لے کر۔ یہ مقام ہے حضرت ابی بن کعب کا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، رسول پاک علیہ الصلاۃ نے آواز دی۔ قرآن جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ اس آیت شریفہ کا معنی یہ سمجھتے تھے کہ جہاد کے لیے جس حالت میں بلایا جائے فوری طور پر آ جاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، لیکن نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے بلایا تھا۔ کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ میرا حق ہے تمہارے ذمے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی بلاؤ، نماز توڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت اتنی ہے، آپ رسول پاک علیہ السلام کے اقوال اللہ کے نزدیک اتنے بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اللہ کے ہاں بہت اونچی قدر و قیمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ حق ہے اس امت کے ذمے۔ ایک اور آیت شریفہ بہت توجہ سے ہم سب کے سب اس کو سنیں اور پھر اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ یہ حکم قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے جی میرے پاس تو کوئی آپ کا مال نہیں ہے جس میں میں نے خیانت کرنی ہے۔ خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے الفاظ کو بدل دینا، جو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، یا اس کا معنی مفہوم بدل دینا۔ اللہ کے نزدیک بہت ساری چیزیں جرم شمار ہوتی ہیں اور ان کی سزائیں بھی اللہ نے قرآن میں مقرر کی ہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک بندہ دین کے معنی کو بدل دے۔ اللہ کچھ چاہتے ہیں، یہ اس کا معنی کوئی اور نکال لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، یہ الفاظ وہی پڑھ کر اس کے معنی کچھ اور نکال لے۔ بنی اسرائیل، اللہ پاک نے ان کا قصہ قرآن میں بہت بیان کیا ہے۔ وادی تیہ کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے بادلوں سے سایہ کروایا، پتھروں سے چشمے نکلوا دیے، بہت سارے احسانات فرمائے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم من و سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے ہیں اور ہمیں دوسری چیزیں چاہیے، تو ساتھ ہی ایک شہر تھا جس کا نام تھا اریحہ، آج کل اس کو جری کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس شہر کے اندر چلے جاؤ، ساری نعمتیں موجود ہیں اور جو چاہے تم کھا سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، صرف ایک شرط یہ ہے کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکا کر جانا اور حطۃ 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 کہتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ حطۃ کا معنی کیا؟ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ لفظ کہتے ہوئے اس شہر کے اندر پہنچ جانا۔ بنی اسرائیل نے حطۃ کی بجائے حنطۃ ایک لفظ کا اضافہ کر کے حنطۃ کہتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ حنطۃ کا معنی یہ ہے ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، گندم چاہیے، لفظ کو بدل دیا۔ اللہ پاک نے اس قصے کو قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی اور بھی کئی جگہ بیان فرمایا، فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَىٰ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ رجزن کا لفظ آیا
کہ ان لوگوں کے اس جرم کی وجہ سے ہم نے جو عذاب بھیجا وہ رجز کا عذاب بھیجا۔ قرآن میں عذاب کے ساتھ بہت سارے لفظ آتے ہیں، شدید العقاب، عذاب مہین، عذاب علیم، عذاب الحریق، عذاب عظیم، بہت سارے الفاظ آتے ہیں سزاؤں کے عذاب کے لفظ کے ساتھ۔ رجز کہتے ہیں اس عذاب کو جس میں تسلسل ہو، جو لگاتار ہو۔ جتنے عذاب قوموں پر آئے ہیں وہ ایک دم آئے اور ختم ہو گئے، لیکن جو عذاب مسلسل مسلط ہوتا ہے اس کو رجز کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر تبدیلی کر دینے کی وجہ سے جو عذاب بھیجا، چند لمحات کے اندر 70,000 بندے ان کے مر گئے۔ ایسی بیماری اللہ پاک نے ڈال دی۔ اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ قوم لوط کو ہلاک کیا ہے، قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، قوم نوح کو ہلاک کیا ہے، قوم سمود کو ہلاک کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے کسی کی صورتوں کو مسخ نہیں کیا، صورتوں کو نہیں بدلا ہے۔ لیکن اصحاب سبت جنہوں نے معنی بدل دیا تھا، اس آیت شریفہ کا جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، انہوں نے اس کا معنی بدل کر اس کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے ان کو بندر اور سور کی صورت میں بدل دیا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے اللہ پاک کی ارشاد کے خلاف کوئی معنی بنا لینا۔ رسول پاک علیہ السلام جس دین کو لے کر تشریف لائے اور رات دن آپ نے محنت فرمائی، اور آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے صحابہ نے صبح سے لے کر شام تک ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، آج ایک آدمی پتلون پہن کر اس کے معنی کو بدل دے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یہ حق ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرو، اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرو۔ اللہ کے ساتھ خیانت اللہ کے دین کو بدلنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت اللہ کے حدیث پاک کے الفاظ کا معنی بدل دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں ہوگی، ایک جنت میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، یہ 72 کون سے ہوں گے؟ یہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن انہوں نے معنی بدلا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی تفصیل لکھی ہے۔ کسی نے معنی بدل کر شفاعت کا انکار کیا، کسی نے معنی بدل کر جنت کو کچھ کا کچھ بنا دیا، کسی نے معنی بدل کر جہنم کا کچھ بنا دیا۔ انہوں نے ان الفاظ کے معنی کو بدلا ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، یہ خیانت ہے۔ اور اس امت پر اللہ کا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لا تخونوا اللہ والرسول، کبھی بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔